إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. محترم حاضرین، سوال تھا بہت آسان سوال کہ دین کے لیے دنیا میں زندگی میں آپ کے علم میں ایسی کون سی شخصیت ہے یا شخصیات ہیں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کی شکل میں درد و جھیلا ہو. جو بھی شخصیات آپ کے ذہن میں ہو، اور میرے خیال سے سبھی کے ذہن میں ہوگی کوئی نہ کوئی، تو بتانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ مایوسی کے اسباب اور اس کا علاج، تو انشاءاللہ اس کے تحت بھی کچھ باتیں آئے گی. تو ایسی کون سی شخصیات ہے جو اس دنیا میں گزری ہے جنہوں نے دین کے لیے یا دنیا میں تکلیف، آزمائش، مصیبتیں، بیماریاں، جو بھی جسے بھی ہم سمجھتے ہیں وہ اٹھائے. ایک پہ چالو کریے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ کی حدیث ہے کہ تمام Very good. انبیاء کی پوری تکلیف ایک پڑھنے میں رکھ دیا، میری پوری تکلیف ایک پڑھنے میں رکھ دیا، بولے میں نے ان سے زیادہ تکلیف اٹھایا، بولے میرا ہی پڑھنا والے بھاری ہے تماشا. اچھا، اور کوئی بھائی؟ ماشاء اللہ آپ کے شوق. جی انبیاء. اور بھائی؟ انبیاء. تو انبیاء کا تو نمبر آئے گا ہی، وہ تو سب وہ ایک فالو کر لیں گے. میں نے بولا کوئی شخصیت ایسی ہو اور بھی دوسری یاد ہو تو وہ بھی بتائیے. فلحال اللہ تعالیٰ کو ریتی کے اوپر پتھر رکھ کے کھینچے گیا اور ماشاء اللہ. اور یعنی ہماری مثال سے ہماری زندگی میں جو دکھ، درد، تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے کبھی ہم مایوسی کا شکار ہیں، تو وہ مثال ہمیں یاد آنے کے بعد ہم اس سے ابھر سکیں، ہم اس سے انسپائر ہو سکے. کیونکہ نبیوں کے تعلق سے تو کیسا ہے کہ آج یہ مزاج بنا، ارے وہ تو نبی تھے، ہم نبی نہیں ہیں. وہ نبی تھے اس لیے آزمائش تھی، ہے نا. اور کوئی بھائی؟ بیماری کے تعلق یوسف علیہ السلام، ماشاء اللہ. یوسف، ایوب علیہ السلام. میں وہی سوچا کہ ابھی تک کسی نے ایوب علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا، کیونکہ مطلقاً جو عام بات ہے کہ 18 سال آپ بیمار رہے، تکلیفوں میں رہے، پھر کیڑے تعلق سے بھی سنا جاتا ہے کہ وہ گر جایا کرتے تو اٹھا لیا کرتے تھے، ہے نا. اور کوئی بھائی؟ اور کوئی شخصیت نہیں گزری؟ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے لیے آپ کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں ہاں بالکل، حضرت سمیہ رضی اللہ. بالکل بالکل، بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. یہ جنرل نالج بھی ہے بھائی، ہمارے اسلاف کے طریقے کو جاننے کی، سیکھنے کی، سوچنے کی ہمیں سمجھ ملتی ہے، آ رہی ہے. اس سے کیا دماغ الرٹ رہتا ہے. آدمی محفل میں، مجلس میں بیٹھا تو اس کا دھیان ادھر نہیں ہے کہ کٹلا بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، لوم چالو ہے کہ نہیں، اس کا دھیان ادھر ہے. مایوسی کسے کہتے ہیں، ڈپریشن کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسودہ حال گزر رہی تھی، اچانک کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کچھ ایسا زندگی میں ہو گیا، شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، یا بیوی اچھی نہیں ملتی، یا رشتہ دار اچھے نہیں ملتے، یا سسرال اچھی نہیں ملتی. شادی ہونے کے بعد آدمی کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نیا خاندان، نئے تعلقات ہوتے ہیں. بہن بھائیوں میں تو محبت خوب بھری رہتی ہے، خاندانی رشتہ داروں میں، لیکن جب وہ نئے خاندان جوڑتا ہے نا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک تکلیف بڑی بن جاتی ہے. تو وہ سب چیزوں میں اچانک کوئی چیز آتی ہے تو آدمی غم، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کتاب و سنت کا علم یا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مایوس تک ہو جاتا ہے. تو اس دنیا میں آزمائش ہر انسان پر آتی ہے. سب سے پہلے ایک بات تو سمجھ لینا ہے
کہ اس دنیا میں آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، مسلمان پر آتی ہے، کافر پر آتی ہے، فرما بردار پر آتی ہے، نافرمان پر آتی ہے، عالم پر آتی ہے، ظالم پر آتی ہے، بڑوں پر آتی ہے، چھوٹوں پر آتی ہے، مردوں پر آتی ہے، عورتوں پر آتی ہے، امیروں پر آتی ہے، غریبوں پر آتی ہے۔ آزمائش سے کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بچنے والا ہے سب کو معلوم۔ لیکن آزمائش مختلف شکلوں میں آتی ہے۔ بعض لوگوں پر آزمائش جسمانی اعتبار سے آتی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو انسان کا ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑے۔ ہم نے بیماری کے تعلق سے کیا سن کے رکھا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ آپ اس بیماری میں 18 سال مبتلا رہے۔ بڑی بات ہے نا، آدمی ایک ہفتے کے بخار میں ہل جاتا ہے۔ تو جب آدمی کوئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے یا ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو مہلک ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، تو آدمی غمگین پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے ڈپریشن یا مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض آزمائشوں کا تعلق اس کے اہل خانہ سے ہوتا ہے۔ بیوی صحیح نہیں ملی، بد کردار مل گئی، بد اخلاق مل گئی، بد زبان مل گئی، تو آدمی غمگین اور پریشان رہنے لگا۔ یا بعض دفعہ اس کی تکلیف اور مصیبت پریشانی کی وجہ اس کی اولاد ہوتی ہے، جو ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہے، یا بے نمازی ہوتی ہے، یا پھر کبیرہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ آزمائش کا تعلق اس کے مالی حالات سے ہوتا ہے۔ کاروبار ہے، جاب ہے، اچھے طریقے سے نہیں چل رہی، نفع بخش نہیں چل رہی، یا زیادہ سیلری نہیں، جس کی وجہ سے اس کا گھر کے اخراجات پورے نہیں جیسے ہونے چاہیے، جیسے وہ چاہتا ہے آسودہ حال خوشحال زندگی گزارنا، لمیٹڈ آئے ہے، لمیٹڈ آمدنی ہے، تو اس کی وجہ سے غمگین پریشان رہنے لگتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ ذمہ داریاں ہیں کہ اس کا پیچھے ہی چھوڑنے کو تیار نہیں، اخراجات ہے کہ اس کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، ہوتا نا، اور کتنا بھی کماؤ کچھ بچتا ہی نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی غمگین پریشان ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ڈپریشن یا مایوسی۔ یعنی الغرض آدمی کی زندگی میں آزمائش آتی ہی ہے۔ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لو، کوئی بندہ ایسا دنیا میں خوش نہیں ملے گا یا بہت خوش نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دکھ درد تکلیف نہیں دیا۔ ایسے بندے بھی آئیں گے دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ جن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ایسے بندے بھی آئیں گے دنیا میں، بہت خوش نصیب ہوگا وہ۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس دنیا میں مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد صبر و تحمل کا مظاہرہ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو جائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے صبر کیا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آئی تو کیا کہا؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ تکلیف آنے پر کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کہ دیوار سے سر پھوڑنا ہے، بال نوچنا ہے، کیا کر دیا، یہ بولنا ہے ان للہ و انا الیہ، کیا پڑھنا ہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا نقصان ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے نا کہ آدمی واقعی ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ کبھی حادثات، نقصانات ہوتے ہیں تو ہماری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، اسے دیکھ کر کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے یہ بھائی ڈپریشن کا شکار۔ آپ نہیں، بولنے والا بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، بولنے والا بھی اس سے محفوظ ہے۔ ہماری زندگی کے معاملات جو بتا، تو جب بھی کوئی تکلیف آئے تو کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ یعنی جو لوگ زندگی میں مصیبت، پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں، مصیبت و تکلیفوں کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زبان پر کوئی ایک
حرف شکایت نہیں لاتے، ایسے ہی لوگ یقینی طور پہ کامیاب ہیں، اور انہی کے لیے خوشخبری ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں جو راحت ملے گی، جو سکون ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کی تم نعمتیں اور اس کی رحمت کو دیکھو گے، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے محترم حاضرین، ہماری زندگیوں میں غم اور پریشانی کی وجہ سے ہم لوگ مایوسی کے شکار ہیں، یا بعض لوگ مایوسی کے شکار ہیں، اور انہوں نے اپنے تعلق سے ایسے مشکل فیصلے کر چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں ہمارے لیے کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں، ہمارے لیے دنیا میں کچھ بچا ہی نہیں۔ ایسے لوگ اصل میں اپنی ہی تباہی کا سبب ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب سب کچھ ختم، کچھ باقی نہیں، تو اپنی ہلاکت کی وجہ کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں۔ اور گزشتہ خطبات میں بتایا گیا تھا کہ ایسے لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کدھر جاتے ہیں؟ یا تو آپ دیکھیں گے وہ نشاور چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا، کوئی شرابی بن جائے گا، کوئی جواری بن جائے گا، کوئی آپ کا چرس، افیم، گجا، یا کسی بھی نشے والی چیز کو دنیا میں وہ استعمال کرنا شروع کر دے گا، یا پھر وہ زانی بن جائے گا، یا پھر آخر حد کیا ہے، آخری اقدام کیا ہے، سنگین سوسائڈ۔ تو ابھی جو سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی زندگی میں ایسی کوئی چیز بتائی جائے جو جسم سے تعلق رکھتی ہو، بیماری سے یا تکلیف سے، مصیبت سے، تو جسمانی اعتبار سے ہم نے کیا بتائے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری کو برداشت کیا، تکلیف و درد کو برداشت کیا، لیکن کسی نے اس صحابی کا واقعہ نہیں سنایا مجھے، یہ نام بھی نہیں لیا کہ ہمارے ایک اصحاب ہے، صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ کتنے سال بیماری میں مبتلا رہے معلوم ہے؟ 30 سال۔ کتنے سال؟ اور اتنی تکلیف تھی کہ، اور ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس کا ہم تذکرہ بھی نہیں کرتے ہیں وہاں۔ اگر وہ بیماری ہم کو ہو جائے نا تو ہم اس کا لوگوں کے سامنے تذکرہ بھی نہیں کریں گے۔ اور وہ اس بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس قدر عمل پیرا تھے کہ پچنا ہوتا نا، جسے آج لوگ کیا بولتے وہ کب لگاتے؟ ہجامہ۔ وہ اللہ جیسے وہاں ایک اجتہادی ہو گیا کہ بھئی اس بیماری میں پچنا لگانا چاہیے، ہجامہ کرانا چاہیے، تو انہیں ایک بار کرا، ایک بار سے زیادہ نہیں کرا۔ ان کے درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی ان کی اتنی بڑی ہوئی تھی نا کہ ان کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے ان کے صبر پر۔ روز آ کر فرشتے سلام کیا کرتے تھے ان کو، اور ان کو دیکھ کر ہی لوگ رو دیا کرتے تھے۔ ان کی تکلیف کو دیکھ کر انہیں اصل میں بواسیر کی پرابلم تھی، اور بواسیر اتنا بڑھ گیا تھا کہ بتاتے پیٹ میں بھی سوراخ ہو گیا تھا۔ تو کسی نے بول دیا کہ ایک باری پچنا لگانا چاہیے، ایک باری ہجامہ کرانا چاہیے، تو یا انہوں کے علم میں کوئی حدیث ایسی آئی جس کی وجہ سے انہوں نے بول دیا کہ اب میں کبھی نہیں کراؤں گا، یا انہوں نے دوسری بار کرا لیے تھے تو جس کی وجہ سے فرشتے ان کو سلام کرنا بند کر دیے تھے، تو ان کو ایسا لگا کہ شاید میں نے دوسری بار جو کیا یہ حدیث کے مخالف تھا، اس لیے فرشتے میں کو سلام کرنا بند کر دیے۔ تو وہ تکلیف کو برداشت کرتے رہے، لیکن فرشتوں کا سلام بند نہیں ہونا چاہیے، اور لوگ ان سے کہتے تھے کہ اتنی تکلیف تو نہیں، جب فرشتے مجھے سلام کرتے ہیں تو میری تکلیف جاتی رہتی، اور ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہماری نماز جاتی رہتی ہے نا۔ سر میں درد کی ہمارے گھر میں شادی ہو جائے تو سب سے پہلے کیا جاتی ہے؟ سب سے پہلے چھوٹی کیا ہوتی ہے؟ خوشی میں نماز چلی جاتی ہے۔ لوگوں کے بیماری، درد، تکلیف میں نماز جاتی ہے، چھوٹتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے، خوشی و خضوع نہیں رہتا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ پارٹی ہے بھائی، آج شادی ہے، آج پارٹی میں جانا ہے، رات میں پروگرام کی کیا ضرورت، اگلے ہفتے دیکھ لیں گے۔ اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لاکھ اتنی تکلیف میں ہوں، 30 سال آپ تصور کریں۔ ہم 18 سال کی مثال دیتے تھے نا، نبی ہے کوئی شک نہیں، کوئی ان کی آزمائش کتنی ہوگی اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے نا ایک تصور انسان کی، نبی ہو، آزمائش، ان میں صبر، ایمان اتنا ہوتا ہے۔ ہم اب صحابی کی مثال 30 سال کی تکلیف اٹھائے، تو جب ہم ہمارے اصحاب کو پڑھیں گے تو یہ زندگیوں کو ہمارے سنوارے گا، اور ہماری زندگی میں کبھی ایسی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئے گی تو
ہمیں ابھارے گا, مایوس ہونے سے بچائے گا. بعض دفعہ اہل خانہ کی طرف سے ہوتا ہے, بیوی بد زبان مل گئی, بد اخلاق مل گئی, بد کردار مل گئی, ہے نا, آدمی اسی غم. ایک پہلو یہاں جو آتا ہے نا ہماری, اس میں جو ہندوانہ پہلو ہے جس سے ہم بچ نہیں پائے ہیں, وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو کیا سکھا دیا جاتا ہے, بیٹی جائے گی تو مر کر ہی واپس آنا. ہندو میں کیا کہا جاتا ہے کہ وواہ ہو گیا تو اب تیری ارتھی اس گھر سے نکلے گی. اسلام نے یہ تصور دیا کیا؟ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کبھی اتفاق ایسا ہو جائے کہ میاں بیوی میں انبن ہو جائے, نہیں جمتی, تو کیا تم غم پریشانی میں اپنی پوری زندگی گزار دو, بوجھ سمجھ کے گزار دو؟ نہیں. ارے بھائی اسلام ہے, نبی کے زمانے میں بھائی مجھے پسند نہیں ہے, اچھا کیا مہر میں دیے تھے, یہ 2 طلاق لے لو. آج طلاق بول دے تو ارے اگر نکاح کے خطبے میں قاضی صاحب طلاق کی فضیلت یا طلاق کے بارے میں کوئی مسئلہ بیان کر دے تو مسئلے کھڑ جاتے, ہاں نکاح کے خطبے میں طلاق بیان کر دیے, طلاق کا مسئلہ بیان کر دیے, یعنی بدشگنی شمار کی جاتی. یہ اسلام نے دین کو آسان کیا ہے, مشکل کس نے بنایا؟ انسان. اسلام نے انسان کی زندگی کو آسان کر دیا, لیکن مشکل کس نے بنایا؟ ہم. تو آج ہم ہمارے اعمالوں کی وجہ سے مشکل میں پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مصیبت و تکلیف میں نہیں ڈالا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے, اور واقعی بچوں کی نافرمانی کا مسئلہ بڑا ہے. سب سے افسوس کا مقام آج کہنا چاہیے تو وہ یہ ہے, جسے سن کر واقعی آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے, کہ مسلم ممالک میں بھی اولڈ ہاؤس بن گئے. مسلمانوں کے ملک میں بھی اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں. جو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد ہے, آج اس اسلام کے ماننے والے ممالک میں ہی اولڈ ہاؤس بن گئے ہیں, جہاں جوان بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آ جائیں. ظاہر ہے جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کی امید کیا ہے, اس کا اثاثہ کیا ہے, اس کی اولاد. اولاد سے نا امید ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا, اور صحیح تعلیمات نہیں ملی تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں. والدین نہیں ہے تو جو بھی اپنے بڑے بزرگ خاندان میں چچا, بڑے باپ, چچی, خالہ, پھپھی ہیں, ان کا خیال رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اب اگر ان کو ذرا بھی ایسا لگا کہ کوئی میرا سہارا نہیں ہے تو وہ کدھر چلے جائیں گے؟ ڈپریشن. وہ کدھر چلے جائیں گے؟ ایک بھائی کی بات مجھے یاد آ گئی. ایک مسئلہ ایسی چھڑا کہ 2 بھائیوں میں اکثر کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں بچوں کو لے کر. ایک بھائی گھر چھوڑ کے جانے لگا, دوسرے بھائی نے بولا جا, لیکن ایک بھائی بولتا ہے نہیں, بھلے وہ غلط ہے, یعنی جانے والا غلط ہے اور کوئی جانے کا بول بھی نہیں رہے, وہ خود کی مرضی سے جا رہے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ نے نکالے نہیں, وہ خود سے جا رہا ہے, جانے دو. ایک بھائی بولتا نہیں جانے دیں. وہ کیوں؟ اگرچہ وہ غلط ہے. دور اندیشی دیکھیے, یعنی وہ جذبہ, وہ اس کی بہت کمی ہم میں. کیا وہ تو چلا جائے گا, ہمیں اس کی اولاد کی فکر کرنا ہے. اسے بھلے دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کی بھی جو ابھی اولاد پیدا ہوئی ہے نا, اس پر ہم کو محنت کرنا ہے, اس کو دیندار بنانا ہے. وہ چلا جائے گا, وہ کہاں جائے گا, وہ دین سے دور ہے, وہ تو ابھی بھی دین سے دور ہے اپنے گھر میں رہ کر, لیکن اس کی اولاد تو نہیں ہے, ابھی وہ سمجھ ہی نہیں ہے. ایک کے پیچھے 5 لائف ہے, 4 بچے, 1 بیوی. تو کیا کم سے کم ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کی خاطر اس کو برداشت کرنا چاہیے. تو یہ دور اندیشی, یہ جذبہ جب تک ہم میں نہیں ہوگا نا محترم حاضرین, تو ہم خود بھی مایوسی یا غم تکلیف دور درد سے نہیں بچ سکتے, یا مایوسی سے, یا دوسروں کو بھی نہیں بچا سکتے. ابھی مسئلہ تو اپنے بچنے کا ہے, پہلے اپن بچ جائیں تب جا کے دوسروں کو بچانا ہے. تو ہمارا مزاج, ہماری سوچ, ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم کو بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. جب ہم گھر سے فروٹ لینے جاتے ہیں, فروٹ لیتے ٹائم سوچ لیے گھر میں اگر ہماری فیملی الگ ہے, باپ الگ ہے, ماں الگ ہے, یا چاچا چاچی الگ ہیں, وہ تو تھوڑا پوبھر ان کے لیے بھی لے لیں, ہے نا. امام صاحب مسجد کے ہیں, ہے نا, کبھی ان کے بارے میں بھی سوچ لیے کہ یار وہ کیا کھا رہے ہوں گے بیچارے, 2 3 4 5 ہزار روپے کی پگار میں وہ کام کر رہے ہیں, کیسے ان کا گھر چل رہا ہوگا. تو فروٹ خریدتے ٹائم, کوئی اچھی چیز خریدتے ٹائم, کھلونا خریدتے ٹائم,
یہ بھی تصور کر لیں, ان کے بھی تو بچے ہیں. اب ان کے اگر ہم اخراجات پورے نہیں کریں گے تو پھر تعویذ گنڈے تو دیں گے ہی. ہاں, پھر کدھر سے کرے گا آدمی؟ تو ڈائریکٹ تو بڑے کبیرہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا نا. آسان کیا ہے, چلو پڑھ کے دم کر دینا. تو سننے میں آیا کہ آج کل اہل توحید اہل حق علماء بھی ضرورت کے لیے پانی پر دم کرنے کے پیسے لے رہے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, آج وہ اتنے مجبور ہو چکے. اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے نے یہ ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہا. ہم خود ڈپریشن میں, ہم خود غم پریشانی میں, ہمارا پورا نہ طرح کیسے کریں گے؟ بھائی آپ صدقے کی نیت رکھو, خیر کی نیت رکھو, یہ نیک اعمالی آپ کے ہمارے حالات کو بدلیں گے. تو آج ہمارے معاشرے کے حالات اتنے خطرناک ہے. جو بھائی کا سوال تھا, اور جن لوگوں کی آج ایک دعوت ہے, اور وہ دعوت کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ککر متے کی طرف کب نکل کے آتے ہیں؟ وہ جب نکل کے آتے ہیں جب کوئی بستی میں مسلمانوں پر ظلم ہو جائے گا نا, تب ان کی دعوت شروع ہوتی ہے. آؤ مسلمانوں ایک ہو جاؤ, اتحاد قائم کرو. باقی سوتے رہتے ہیں. باقی ان کو نہ توحید سے مطلب ہے, نہ دینی تعلیمات سے مطلب ہے. کون کیا عمل کر رہا ہے, کون سنت پہ عمل کر رہا ہے, نہیں کر رہا سنت کے مطابق, نہیں. ان کی دعوت کب شروع ہوتی ہے؟ جب کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوگا. آپ پریشان ہیں, پوری امت مسلمہ پریشان ہے دنیا میں. ایک اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, 2 باتیں ہیں اس میں. اگر وہ 2 باتوں کو ہم اپنی زندگی میں رکھ لیں, کوئی دکھ درد تکلیف مصیبت پریشانی جو دشمنوں کی طرف سے ہماری طرف آتی ہے نہیں آئے گی انشاءاللہ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, کہ اگر تم صبر اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو, صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو, تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے. آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے. آپ پریشان, میں پریشان, یہ بھائی پریشان, وہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں وہ ہو رہا ہے, وہاں وہ ہو رہا ہے. ہاں, کرنا کیا ہے؟ یہ کر ڈالیں گے, وہ کر ڈالیں گے, ایسا کر ڈالیں گے, حملہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. آدمی سوسائڈ کر لے رہا ہے, بم بلاسٹ کر دے رہا ہے, جس میں اور بم مار کے کود جا رہا ہے. لیکن کوئی یہ اصول یاد دلا رہا ہے کسی کو کہ 2 چیز تو اختیار تو کر, صبر اور پرہیزگاری. یہی ہم میں نہیں آ رہی. پوری امت مسلمہ میں اگر کوئی چیز غائب ہے تو پرہیزگاری غائب ہے, صبر غائب ہے. جبکہ ایمان کے کتنے حصے ہیں؟ 2, شکر اور صبر. شکر آتا نہیں, صبر سیکھے نہیں, پوری دنیا میں پٹ رہے. اصول اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ صبر کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن امت مسلمہ کرنے کو تیار ہے نہیں. دعوت کس کی دی جا رہی ہے؟ ان تمام مسائل کا حل قائم ہے, خلافت قائم ہے, اسلامی حکومت قائم ہوگی. اچھا, وہ قائم ہو جائے گا تو پھر اللہ اصول تو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں. دعوت ہمیں کس کی دینا چاہیے؟ توحید. توحید کی دعوت کے سب یہ جز ہیں جس میں یہ چیز سکھائی جائے گی. ایمان کیا ہے, ایمان کے حصے کتنے ہیں, شکر کیا ہے, صبر کیا ہے. صبر کرنے کو کوئی تیار ہے؟ ابھی اگر بریانی رکھ دی جائے, مسلمانوں کی شادیوں کا حال دیکھیں نا, اور 11ویں کا حال تو پہلے گزر چکا ہے. 11ویں کھانے کے لیے اپنی جانوں پہ لوگ کھیل جاتے ہیں. وہ ہماری خانقاہ مسجد کے پیچھے ایک جگہ 11ویں ہوتی تھی, ہمارے بچپنے کا حال ہے. وہ سکڑا سا زینہ تھا جس میں ایک آدمی عام دنوں میں نہیں جا سکتا. 11ویں والی محفل میں 2 صفیں لائنیں چلتی تھی, آنے والی اور جانے والی, ایگزٹ اور آؤٹ دونوں. ایسے زینے پر کہ عام دن میں آپ اکیلے چڑھو گے, ادھر سے کوئی آئے گا تو رک جاؤ گے. لیکن جس دن 11ویں ہوتی تھی نا, ایسے دیوار سے چپک کے چلتے تھے, اترنے والے چڑھنے. اور اگر ہمارے ابھی شادیوں کے ویڈیو آئے ہیں کہ وہ کون سی ان کے بدعتیوں کی رسم ہوئی, جیسی بریانی کا پتیلا کھولے, یا کوئی وہ تھا اپنا اجتماع ہوتا ہے, لوٹ ڈالے, پھر کھانا ہی لوٹ ڈالے. اور ہمارے یہاں ایک شادی ہوئی تھی ہمارے یہاں درگاہ میں, غفور پیر جی کی, تو بفے سسٹم رکھا گیا تھا. پہلی بار بفے اور سروس کہ بھائی اچھا ڈیسنٹ طریقے سے. دیکھیں ہماری سوچ اتنی نیچے جا چکی ہے, اور آدمی سوچ پر ہی ہے.
آج مسلمان نیچے کچرے میں گندگی میں بیٹھ کے کھاتا شادی، بازو میں دانے پڑے، چپلیں پڑی ہوئی ہے، نالی بہ رہی ہے، بیٹھ کے کھا لے گا، بس تو دے. لیکن اسی کی شادی میں آ کے غیر مسلم کدھر بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ جو پتے میں کھانے والے آج ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور تم اوپر بیٹھ کے کھانے والے آج نیچے بیٹھ کے کھا رہے. تو یہ کیا ہے؟ سوچ ہماری. اچھا، اس کو امپروو کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے؟ اتنی شادیاں ہو رہی ہے، اتنے خطبات ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے درس ہو رہے ہیں، خطاب ہو رہا ہے، اس پہلو کی طرف دھیان کیوں نہیں دیا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو مسلمانوں میں اگر دال چاول شروع ہو جائے تو کیسے ٹوٹتے ہیں؟ اور مجھے ترس آتا عورتوں پر، واللہ اتنی مئی کی گرمی میں برقع پہن کر دو دو تین تین بچوں کو ساتھ میں رکھ کر اتنی بھیڑ میں وہ کھاتی ہے، کیا حال ہوتا ہو. ہم نے ہمارا اسٹینڈرڈ کھو دی. ارے ایسی شادی دکھے نا، کھانا ہی نہیں کھانے کا، ایسا انتظام. مہمانوں کا خیال نہیں، صفائی. جب تک ہم یہ ایکشن نہیں لیں گے نا، سدھرنے والا نہیں ہے. دیکھیے آج سے پہلے کیا ہوتا تھا شادیوں میں؟ ڈی جے، بارات. ایکشن کس نے لیا تھا؟ جب پورے شہر میں فتویٰ پاس ہوا کہ جس کی بارات نکلی، گانا بجا، اس کا نکاح کوئی قاضی عالم نہیں پڑھائے گا. بند ہو گیا، بند ہو گیا. اگر آج بھی عالم یہ فتویٰ نکال دیں، اور کوئی غلط بات تو ہے نہیں، کوئی میری اس بات سے اختلاف کرے گا کہ جس شادی میں کھانے کے وہاں پر صفائی اور اناج کا خیال نہ رکھ، اناج پہ چپل لے رکھ. ارے جذبات میں گوشت مارنا دیکھ کے تو آدمی بسم اللہ بولنا بھول جاتا ہے. بلکہ ایسے بورڈ لگانا چاہیے، بھائی پانی پینا سیدھے ہاتھ سے پیو، سنت گندی نہیں ہونا چاہیے. گلاس گندا ہو جائے چلے گا، بسم اللہ بولنا مت بھول. بوٹیوں کے چکر میں تو بسم اللہ مت بھول جا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر شادی کے بعد آپ انٹرویو لے لے، بھائی کھانا کھا لی کیسا لگا؟ بہت بڑھیا. اچھا بسم اللہ بولے تھے؟ صحیح بات بتا رہا ہوں بھائی. اس میں نہ آپ بچے ہیں نہ میں بچا. بھائی شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے. اور کب؟ خوشی اور غم میں. اس کا حملہ کدھر ہوتا ہے؟ عام زندگی میں تو سب بڑے دیندار ہیں. تو ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ہماری زندگیوں کو آسودہ حال کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم ان طریقوں پر آئے. جو طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ 2 چیزیں اپنا لو، صبر اور پرہیزگاری. ان کے مکر، ان کی چالوں، ان کے دھوکوں سے. اب سب سے بڑی چال کس کی ہے؟ سب سے پہلے تو شیطان کی. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اور پھر شیطان نما من الجنتی والناس، انسان. تو بچنا اس چیز سے، اور بتایا کیا جا رہا ہے؟ خلافت کا قیام، اسلامی حکومت. اچھا پاکستان میں تم نے اسلامی حکومت لا کے کرے کیا؟ 70 سال ہو گئے، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. جو کچھ اسلام باقی تھا وہ بھی، خیر وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. ہم آپ کیا چیز ہیں؟ لیکن ایک عمومی طور پہ دیکھا جائے کہ جو تصور، جو جذبہ دیا گیا تھا مسلمانوں میں کہ بھائی اسلامی حکومت، خلافت آئے گی. آج 5 فٹ کی باڈی پہ آدمی کی شریعت نافذ نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں شریعت نافذ کرنے کے چکر میں پڑا. تو اصول کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو. ہم ابھی چلے جائیں گے. آج کل کا موبائل تو ہے ماشاءاللہ، جیسی آدمی نے آن کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پرہیزگاری باقی رہے گی، اس باقی رہے گی پرہیزگاری. ہاں سارے اصول عورتوں کے لیے. ہاں جوان عورت کے ہاتھ میں اگر موبائل چلا گیا تو عورت کی خیر نہیں. اچھا جوان مرد کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو اس کی خیر ہے؟ پردہ بھی کس کے لیے ہے؟ عورتوں. عورت پردے دار. اچھا آدمی کے لیے سب جائے. تو 2 اصول کس کو؟ سب کو اپنانا ہے، صبر اور. ہاں اگر میں ہینڈسم نہیں ہوں، میرے کو اللہ تعالیٰ نے صحتیاب نہیں بنایا، میرے گال بھرے ہوئے نہیں ہیں، میرا تھوڑا سا رنگ ہلکا ہے، اگر میں داڑھی رکھا تو اور کمزور دکھوں گا، اور عجیب دکھوں، میری شادی ہوگی کہ نہیں. تو صبر کدھر رہا؟ پرہیزگاری کدھر رہی؟ ثابت قدمی کدھر رہی؟ ایسے ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسا بھی اللہ نے رکھا ہے، بہت اچھا بنایا ہے، بہت. تو یہ حالات ہیں، یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم غم، پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے. میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے سامنے کوئی مثال ہوتی تو میں دے دیتا انشاءاللہ. میں نے جب داڑھی ایسے تو بڑی ابھی ہوئی، لیکن جب شروع میں رکھا تھا تو میرے 3 یا 4 بال ایسے آتے تھے، ایسے لٹک.
تو ایسا رشتے دار بولتے تھے ابے ایسی بکرے والی داڑھی رکھے گا تو کوئی لڑکی نہیں دے گا. میں ایسی لڑکی سے کروں گا بھی نہیں. مجھے جاب میں تکلیف آئی, بولے اگر داڑھی رکھو گے تو تمہیں جاب نہیں ملے گی. میں نے کہا ارے تم تو چھوڑو گے بعد میں, یہ لو ابھی جاؤ. تو ہمیں ثابت قدمی دکھانا ہے. پھر یہ کائنات کا مالک کون ہے, بادشاہ کون ہے؟ وہ صحابہ اکرام جو 2 دن بھوکے پیاسے رہتے تھے اور کھانے کے لیے خودداری کی وجہ سے بول نہیں پاتے تھے, لوگوں کی طرف دیکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اتنا مال آ گیا کہ وہ دیکھ کر روتے تھے. اپنے پرانے دنوں کو دیکھ کر, کہاں ایک ٹائم تھا. اور ہم ہے کہ ہم کو لگتا سب کچھ ختم ہو گیا, اسے بدلنے والا نہیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھو. غمگین ہو جاؤ, غمگین ہو جانا انسانی فطرت ہے. نقصان ہو جائے, غم ہو جائے, انسانی فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو گر گئے, بیٹے کا انتقال ہوا تو غمگین ہو جانا انسانی فطرت ہے. یعقوب علیہ السلام بھی یوسف السلام جدا ہو گئے تو غمگین ہو گئے, مایوس نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہو. تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا, لیکن اصول کون سے تو یاد رکھنا ہے, صبر اور انشاءاللہ اگر آپ نے 2 اصولوں پر اپنی زندگی میں آج سے عمل شروع کیا, اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے آج ہی سے آپ عمل کیجئے. صبر اور مسلمان آج ہی سے عمل کریں. ٹھیک ہے شادی میں گئے, صفائی نہیں ملی, نہیں کھائیں گے, صبر کریں. گھر تھوڑا خرچ ہو جائے گا, فیملی کو باہر کھلانے کا, ہوٹل کھلانے, اس بہانے گھوم بھی لے گی. میں نے بعض علماء کو دیکھا ممبئی میں, میں خود ان کے ساتھ دعوت میں جا رہا تھا. جیسے ہی وہاں تو ویل سیٹ شادیاں ہوتی ہے, گارڈن ہوتے ہیں, ہال ہوتے ہیں, اور صفائی کا انتظام ہوتا ہے, ٹیبل ہوتے ہیں, بفے ہوتے ہیں. اپنے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا پیسے کی, لیکن وہاں تو ویل سیٹ ہوتا ہے. جیسے ہی گیٹ کے اندر گھسے, عالم صاحب نے ہم دونوں کے دوستوں کے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لی. بولے نہیں میوزک بج رہا ہے, میں نہیں کھاؤں گا, تم کو جانا تم کھاؤ. ہم نے بولا آپ نہیں کھائیں گے تو ہم کیا کھائیں گے, چلو آپ ہوٹل میں آ کے کھانا کھائیں. جب دوست نے پوچھا تھا تم آئی کیوں نہیں, بھائی تمہاری شادی میں میوزک تھا. عالم صاحب نے منع کر دی, ہم نہیں آئے. تب جا کے میوزک بند ہوا. تو یہ اقدام, یہ قدم ہمیں اٹھانا پڑیں گے. یہ بیداری ہم میں بھی پیدا کرنا پڑے گی. ہم کب تک یہ اس میں الجھے رہیں گے, غم پریشانی تکلیف. ہاں ارے اللہ پہ توکل کریں, آگے بڑھیں. بہت سارے کام ہے کرنے کے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ملتا ہے. تو بہت سارے کام ہے کرنے کے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صبر و پرہیزگاری اختیار کرنے کی اپنی توفیق عطا فرمائے, ہمارے علم میں اضافہ فرمائے, اور جو باتیں ہم نے کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا آدھی چھوٹ گئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں.